محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میاں کیا رنگوں کا روحانیت سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کسی سالک کو ہرا رنگ مراقبے میں دکھنا یا کالا رنگ دکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح سالک کا کسی رنگ کو پسند کرنا اس کا اپنے کسی روح سے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے یا ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی جو اہل تصوف ہیں ان میں رنگوں کا ایک تعلق ہے، کیونکہ جیسے 7 رنگ ہیں نا قدرت کے، قدرت کی ایک روشنی ہوتی ہے، اس میں 7 رنگ مانے گئے ہیں، جو کہ پرزم سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے واضح ہو جاتے ہیں، بھئی یہ والے 7 رنگ ہیں اس کے اندر. تو اسی طرح جو یعنی ذکر کا جو نور ہوتا ہے اس کے بھی رنگ بیان کیے گئے ہیں. ذکر کا نور، ظاہر سی بات ہے جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس ذکر میں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ نور والا ہے. اب کون سے سالک پر کون سے ذکر کے دوران کون سا رنگ ظاہر ہوتا ہے اس میں؟ ویسے تو سب رنگ اللہ کے ہیں اور ذات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ذات کا تعلق صفات کے ساتھ ہے. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ، اس کا نور، اس کا رنگ سیاہ ہے، سیاہ. اچھا، صفات کا رنگ الگ الگ ہے، پیلا بھی ہے، سفید بھی ہے، نیلا بھی ہے، سرخ بھی ہے، اور سبز بھی ہے، نیلگوں سفید بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو یعنی ذاکر ہوتا ہے اس کا ذکر کس ٹائپ کا ہے. اگر اس کا ذکر ایسا ہے جس کا تعلق اس کے نفس کے ساتھ ہے تو لطیفہ نفس پر جو رنگ غالب آئے گا اس کا رنگ ہوگا پیلا، یعنی گیروی ٹائپ کا جو نا یعنی ہوتا ہے نا کلر پیلا سا، جیسے یہ نہیں آئیں سمجھ لیں گے اس ٹائپ کا ہوگا. ایک تو یہ ہے نا لیمن ہے، نہیں یہ والا ایسا ہوگا. جیسے یہ آپ کی ہے نا ٹوپی، دکھائیں گے ذرا، دکھائیں ذرا. ہاں، یعنی ایسا رنگ ہوگا تقریباً ملتا جلتا، ایسا رنگ ہوگا. یہ لطیفہ نفس کا رنگ ہے. اچھا، اس کے بعد اگر جو ہے وہ یعنی ذاکر اگر ذکر کرتا رہتا ہے، اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے، تو نفس کے بعد نمبر آتا ہے لطیفہ قلب کا. اب لطیفہ قلب کا رنگ سرخ مانا گیا ہے. اس کے بعد لطیفہ روح ہے، اور روح کا رنگ جو ہے وہ نیلگوں اور سفید مانا گیا ہے تو سفید لیکن جس میں ہلکا سا نیل دیا ہو، جیسے پانی میں جو ہے سفید کپڑے میں نیل دے دیتے ہیں تو ہلکا ہلکا سا نیلا سا ہو جاتا ہے، نیلگوں سفید. اس کے بعد جو ہے وہ سر ہے. سر کا جیسے کاہی ہوتا ہے نا، کاہی رنگ، یعنی ہمارے سبز وہ والا جو کاہی رنگ ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کا رنگ. اور اس کے بعد جو ہے وہ خفی ہے. اچھا، خفی اور اس کے بعد اخفا دونوں کا رنگ سیاہ ہے.
کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ خفی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرمئی ٹائپ کا ہے، تھوڑا گہرا سرمئی، اور جو اخفا ہوتا ہے وہ بالکل بلیک ہوتا ہے، جیٹ بلیک جسے کہتے ہیں نا۔ اچھا، یہ مختلف اولیاء نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی اس کو تحریر کیا ہے۔ ایک بڑے اچھے جو ہے نا، یعنی ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید عنایت اللہ نام ہے ان کا، نقشبندی ہے، تو ان کی کتاب میں نے دیکھی، ایک بہت اچھی موٹی کتاب تھی، تصوف اور افکار اقبال کے نام سے، شاید کہ اقبال کی شاعری اور تصوف، اس پر انہوں نے کافی اچھی تقریباً 1100-1200 صفحات کی کتاب لکھی تھی۔ تو اس میں انہوں نے بھی یہی تفصیل بیان کی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، ملتی جلتی تفصیل ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ تو وہ ہے تعلق کے دیکھنے سے بندے کو خود ہی پتہ چلتا ہے۔ جو بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا کہ اس کا لباس جو ہے وہ یعنی پیلا ہو گیا، کبھی دیکھے گا کہ سفید اس نے لباس پہن لیا، کبھی دیکھا گا وہ سرخ لباس میں ہے، کبھی یہ جو رنگ بیان ہوئے ان میں اپنے آپ کو دیکھے گا، کبھی سیاہ میں بھی دیکھے گا۔ تو بزرگوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جو شخص یہ یعنی 6 کے 6 رنگ دیکھ لے تو پھر وہ فنا تک ضرور پہنچتا ہے، مقام فنا تک ضرور پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ چاہے نہ چاہے، یعنی اگر اس پہ یہ 6 رنگ آ کر گزر جائیں تو پھر اس کا معاملہ اس کے اختیار کا نہیں ہے، اب آگے کی بات ہے، اور آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مقام فنا ضرور ملے گا۔ اس کو بقا کو دور کی بات ہے، پھر مقام فنا کے بعد پھر وہ بقا میں آئے یا نہ آئے، یا اس کی عمر وفا کرے نہ کرے، یا اس کا ذکر اس کے مرنے کے بعد باقی رہے، یا اس کی ترقی ہوتی رہے مرنے کے بعد بھی، وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنے تصوف کے دوران میں، سفر کے دوران، سلوک کے دوران میں فنا کے مقام تک ضرور پہنچے گا۔ تو یہ یعنی جو ہے نا باقاعدہ یہ رنگوں کا ہے اس کے اندر۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے اس میں کہ انسان کی پسند ناپسند کا تو مجھے اتنا زیادہ یعنی جو نا معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں، کہ اگر کسی کو سرخ رنگ جو ہے نا پسند ہے ظاہری زندگی میں، تو کیا اس کا یعنی ذکر اس کا کون سا ہوگا، اس کا مجھے نہیں پتہ۔ پسند ناپسند کا ذکر سے تعلق میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جو وہ اپنے آپ کو دیکھے گا نا، مراقبے میں دیکھے گا، اپنے آپ کو خواب میں دیکھے گا کہ میں نے خواب میں یہ رنگ پہنا، میں نے خواب میں بعض اوقات ایک ہی رنگ میں کئی بار دیکھے گا اپنے آپ کو، کہ جیسے اس نے پیلا رنگ پہنا تو مختلف جو خواب آ رہے ہیں سب میں پیلا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے لطیفہ نفس پر ذکر کی تجلی لطیفہ نفس پر ہو رہی ہے، اس کے جتنا عرصہ بھی لگے۔ تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ سلوک کا سمجھ لے 80% جو ہے وہ لطیفہ نفسی ہے، نفس ہی نہیں چلنے دیتا نا، اس کو تسخیر کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اور تسخیر پوری طرح تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، بندے کی تو ایک ہلکی سی کوشش ہی ہو سکتی ہے، وہ بھی ایسے ہی۔ لیکن اس کے بعد جب یہ یعنی پورا ہو جاتا ہے اس کا نفس کا معاملہ، لطیفہ نفس کے انسان جب نکل جاتا ہے اس سے، تو پھر آسان ہے آگے، پھر آگے جو ہے نا قلب کے معاملات ہیں۔ اب قلب کا تعلق جو ہے، نفس کا تعلق جو ہے وہ خواہشات کے ساتھ ہے۔ سمجھ لیں اگر اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں آ گئیں، کسی حد تک بھی آ گئیں، جس حد تک کنٹرول میں آئیں اس حد تک اس کا مقام اور اسی حد تک اس کی نفس کی تسخیر مانی جائے گی۔ اب ایک شخص ہے وہ گناہوں سے رک گیا تو یہ بھی سمجھ لیں ایک طرح کی تسخیر ہے۔ ایک شخص ہے وہ شبہات سے رک گیا، یہ بھی طرح کی نفس کی تسخیر ہے، یہ تھوڑا سا اپر لیول کا ہے یہ۔ پھر ایک جو ہے وہ فضول مباحات سے بچ گیا، مباح میں غلو سے بچ گیا کہ فضول بات نہیں کرے گا، فضول کھانا نہیں کھائے گا، فضول دیکھے گا نہیں، فضولیات سنے گا نہیں، چاہے وہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ بھی ہو، بس بیکار بات ہے نہیں سنے گا، یعنی بیکار باتیں نہیں کرے گا، بیکار چیزیں نہیں دیکھے گا، جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو،
بیکار اس کو کہتے ہیں، لغو اس کو کہتے ہیں شریعت میں کہ جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو جائز، لیکن اس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو تو اس کو لغویات کہتے تھے. تو یہ بھی اس کے نفس کی تصغیر رہی ہے. تو اس کے 3 4 5 درجے تو آ گئے نا ہمارے سامنے نفس کی تصغیر کے دوران. اب کیا کہ جو اس کے بعد کا معاملہ وہ ہے قلب کا معاملہ. اب قلب کا معاملہ تو وہ ہے کہ کبھی اس طرف ہوگا قلب اور کبھی اس طرف ہوگا. قلب کا معاملہ ہے کہ بدلتا رہتا ہے وہ. لیکن یہ کہ نفس کے معاملے سے اگر نفس اس کا تسخیر میں آ گیا ہے تو پھر قلب کا تعلق ہے کہ وہ زیادہ دیر یہاں پہ رکے گا نہیں بندہ، بلکہ سیدھا وہ روح میں جائے گا. کیونکہ قلب کا ایک جنکشن تھا کہ قلب سے اس کو جو ہے گزر کے ذکر کے نور کو وہ روح میں جانا تھا، تو وہ روح میں آ جائے گا. اچھا، پھر روح میں جو ہے جب وہ اس کا ذکر جو ہے وہ لطیفہ روح پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ارواح انبیاء ملائکہ تک کو دیکھ لیتا ہے. وہ بزرگوں سے اس کی ملاقات ہوتی خواب میں، اور اس کو عجائبات اس کو نظر آتے ہیں جو کہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس کا تھوڑا سا یعنی ذکر آگے جاتا ہے تو لطیفہ سر میں آتا ہے، تو وہاں پر اس کو یعنی یہ چیز اس کی جو پختہ ہوتی ہے. تو عالم جبروت یعنی خاص جو ہے وہ فرشتوں کی زیارت اس کو ہو سکتی ہے، خاص انبیاء کرام سے اس کی ملاقات ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ خفی اور اخفا ہے. یہ یوں آپ سمجھیں کہ یہ عالم لاہوت سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی یہاں پر تجلیات ہے، تجلیات الہی، صفات باری تعالیٰ کی مختلف شکلیں، اس کے مختلف جلوے. شکلیں سے مراد وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، جلوے صفات باری تعالیٰ کے، صفات باری تعالیٰ کے مختلف جلوے اس کو نظر آتے ہیں. تو یوں اس کا معاملہ یعنی ترقی کرتے کرتے آگے جاتا ہے. رنگوں کا تعلق بہرحال رنگ کا تعلق روحانیت سے ہے. اچھا، رنگ کا تعلق جو ہے وہ علاج سے بھی ہے، جسمانی اس سے بھی ہے کہ اگر کسی کو آپ جو ہے وہ دھوپ میں سفید کاغذ رکھ دیں اور سیاہ کاغذ رکھ دیں تو سیاہ کاغذ تھوڑی دیر میں گرم ہوگا سفید سے زیادہ، کیونکہ سیاہ جو ہے وہ تمام رنگوں کو جذب کر لیتا ہے. کوئی رنگ بھی یہ ریفلیکٹ نہیں کرتا، اس کو پھینکتا نہیں، ساری توانائی جذب کر لیتا ہے. ذات کا رنگ بھی سیاہ ہے کہ سب کچھ اس میں جذب ہے، اسی سے شروع ہے اور اسی پر ختم ہے سارا کچھ. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی سیاہی میں یہی معاملہ. تو اسی لیے جو ہے وہ حجر اسود بھی یعنی اس وقت تو سیاہی ہے. خانہ کعبہ کو بھی سیاہ رنگ کا غلاف پہنایا جاتا ہے. اللہ جانے پہنانے والے جانتے ہی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جنہوں نے کچھ کیا ہوگا. آج ہی ہمارے لیے کوئی نئی باتیں تو نہیں ہم کر رہے، یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں والی باتیں، بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے. ہم آج کی گورنمنٹ کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتے کچھ، پہلے سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کے لیے کالی کملی والا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس سے بھی کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں اگر یعنی کملی کا تو کیونکہ نا عرف ہے، الگ الگ مختلف زبانوں میں اس کا عرف ہے. تو اردو میں کمبل کی تصغیر کو کمبلی کہتے ہیں اردو میں. تو اردو کے لحاظ سے علماء اس کو استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی استعمال کی چیز ہے، تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہے، اس کو چھوٹا سا نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا سا کمبل. کوئی بھی چیز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی ہو، اس کو تصغیر کے صیغے سے استعمال یعنی وہاں نہیں کرنا چاہیے، منع کرتے ہیں بزرگ. بلکہ بعض و حرام تک کا درجہ اس میں دے دیکھیں، نہیں حرام.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بڑی ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا کمبلی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو مبارک کمبل ہے، یا یعنی عظمت کے الفاظ اس میں پڑے، تو آپ بہت پروٹوکول کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب جو بھی چیزیں ہیں ان کا جب ذکر کیا جائے گا تو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اہل محبت تو اس کو فرض قرار دیتے ہیں کہ بھائی حد درجہ آپ اس میں جتنا ہو سکتا ہے تعظیم کریں، ٹھیک ہے، اور کوئی غلو نہیں ہے اس کے اندر۔ اب لیکن جیسے اب جو ہے نا پنجابی ہیں، تو ہو سکتا ہے جو پنجاب کی زبان جانتے ہیں ان کے یہاں کمبلی کا لفظ تصغیر کے لیے نہ ہو، عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، جیسے ٹوکرا سے ٹوکری۔ اب ٹوکری کا معنی کہ چھوٹا ٹوکرا، یا ٹوکرے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ یعنی بڑی ٹوکری، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیگچا، دیگچی، دیگ، دیگ سے دیگچا، دیگچی، یا دیگچی سے دیگ، دیگڑا، بڑا بھی کہہ سکتے ہیں، بڑا، دیگڑا۔ مختلف زبانوں میں بھئی بڑا ہے، یہ تو بڑے کے لیے دیگڑا بول دیتے ہیں، پگڑی سے پگڑ بھی کہہ دیتے ہیں، پگ، پگڑ۔ تو یہ مکبر بھی ہیں اس کے اور مصغر بھی ہیں۔ تو ہر زبان میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے اہل زبان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ یہ لفظ کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ کہیں بھئی ہم اس لفظ میں تو قسم یعنی تصغیر کا کوئی معنی نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے بھئی آپ کے لیے ٹھیک ہوگا۔ جیسے کہ ہمیں جو ہے نا اس میں جو ہے نا پڑھتے ہیں ہم ہمارے فقہ میں، یعنی اصول فقہ میں، کہ یہ جو لفظ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف نہ کہو تو اور نہ ان کو جھڑکو۔ تو بزرگ ارشاد فرماتے ہیں یہ اف سے مراد یہاں پر لفظ اف نہیں ہے، اف سے مراد یہ نہیں ہے کہ لفظ اف نہ بولو، بھلے آپ اس کے علاوہ کچھ اور کہہ دو۔ اف کا معنی ہے کلمہ تعفیف، یعنی کوئی بھی ایسا لفظ کہنا جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ بھی نہیں کہنا، یہ اف تو نہیں ہے۔ اب کوئی اپنے ماں باپ کو بولے اور اس کو کوئی لوگ بولے بھائی اف نہیں کہنا چاہیے، بولا میں نے اف کہاں کہا ہے، میں تو کہہ کے بات کی تھی۔ تو بھی یا اف ہی ہے، یعنی ایسا کلمہ جو اف یا اف کے قائم مقام ہو۔ بلکہ یہاں تک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے جو یعنی علماء ہیں، فرماتے اگر کسی زبان میں اف اف کہنا تعظیم کے لیے ہوتا ہو تو وہاں اف ہی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی زبان ہے جس میں اف کا معنی ہوتا ہے کہ آئیے آئیے تشریف لائیے، تو اب اگر اس کا باپ آئے گا کسی شخص کا تو وہ اپنے والد صاحب کو کہتا ہے کہ والد صاحب اف اف، تو اس میں کوئی حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنی زبان میں تعظیم ہی کر رہا ہے نا۔ یہ ہے کہ کمبل کا جو لفظ ہے، کمبلی کا لفظ ہے، یہ یعنی اہل زبان کے عرف پر رکھا گیا ہے۔ ادب اور تعظیم کا تعلق اہل زبان کے عرف پر ہوتا ہے، عرف پر، کہ جہاں جو اہل زبان جس زبان کے جو بولنے والے ہیں وہ جس لفظ کو جس معنی کے لیے معروف سمجھتے ہیں وہی معنی وہاں پر عام طور پر لیا جائے گا۔ یہ بعض شیخ اپنے مریدین کو لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تعلیم فرماتے ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہوتی ہے؟ پورا کلمہ کیوں نہیں دیتے؟ ہاں دیکھیں، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی بعض جگہ پر اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ پورا کلمہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا، مراد اس سے یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اہل مکہ لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتے تھے، تو وہ صرف وہ شخص لا الہ الا اللہ کہتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا تھا۔
تو اس کا معنی یہ تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس اسپیسیفک ٹائم میں وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، تبھی تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں جائے گا، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہی ہوگا، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، ورنہ کیوں کہتا؟ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ پھر یہ پھیل گیا، پھر ہر قوم اس میں شامل ہو گئی، لا الہ الا اللہ کہنے والے، پھر اس میں فرقے بھی بن گئے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ضروریات دین کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ تو پھر اس کی پوری تفصیل اور پھر علماء نے بیان کی کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہے، محمد رسول اللہ بھی کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام اس کے تقاضوں پر، تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، تب کہا جائے گا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ اپنے پورے یعنی پروٹوکول کے ساتھ وہ کہے، یہ تو ہے اس کا شرعی مفہوم۔ اچھا، اب جو اہل تصوف ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کو لیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی جب تعلیم دی تو فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو ذکر کے لیے اتنا لفظ ہے، کیونکہ اب ذکر تو مومن کو ہی تعلیم ہو رہا ہے نا، یہ یہاں پہ جو کفار سے تعلق نہیں ہے اب اس کا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے، وہ تو کفار کے لیے زیادہ تر اس کا تعلق شرک و کفر اور ایمان اور صدق کے ساتھ۔ یہاں پر معاملہ ہے ذکر کا، ذکر کی جب تعلیم ہوئی تو لا الہ الا اللہ فرمایا، تو کہ جو افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر اسی کو پڑھیں گے۔ ایک اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا۔ دوسرا یہ کہ اس میں صوفیہ نے نقطے بیان کیے کہ لا کا معنی کیا ہے، لا کا مقام کیا ہے، الہ کا جو لفظ ہے وہ کون سے مقام پر آیا ہے، اللہ کون سے مقام پر آیا ہے، اور لفظ اللہ کون سے مقام پر آیا ہے۔ تو اس کو وہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لا کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ناسوتی ہے، الہ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ملکوتی ہے، اور اللہ کو وہ کہتے ہیں کہ جبروتی ہے، اور لفظ اللہ اس مقام کو وہ کہتے ہیں کہ یہ لاہوتی ہے۔ تو چاروں ناسوت، ملکوت، جبروت اور لاہوت، یہ چاروں کو ملا کر وہ پورے عالم کو بیان کرتے ہیں کہ یہ پورے عالم کی سیر ہو جاتی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ جب بندہ کہتا ہے تو پہلے اس پر لا کی تجلی ہوتی ہے، یعنی پہلے اس پر عالم ناسوت روشن ہوتا ہے، اور اس کے وہ حقیقت کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ پھر جب اس کا ذکر آگے بڑھتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، تھوڑا نگاہ اس کی کھلتی ہے، دور تک وہ دیکھتا ہے، تو پھر اس پر مقام الہ یعنی مقام ملکوت اس پہ کھلتا ہے، دوسرا عالم، تو وہ اس کو بھی سمجھ لیتا ہے، اس کی معرفت اس کو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے کی معرفت اس کو ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک سیر ہے، توحید کا دائرہ ہے یہ، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت ہے، تو اس میں احکامات ہیں، امر ہے، نہیں ہے، حرام ہے، سارے یعنی جو ہے نا فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، یعنی اصاعت مکروہ تحریم وغیرہ وغیرہ، سارے معاملات وہ محمد رسول اللہ کے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول مانا تو رسول تو پھر احکامات لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے سارے احکامات کو ماننا، عمل کرنا، وہ محمد رسول اللہ کے ماتحت آ گیا وہ، تو یعنی وہ عملی زندگی ہو گئی انسان کی، وہ جو شرعی معاملات ہیں محمد رسول اللہ کے تحت ہو گئے، اور جو اندر کے معاملات ہیں، کیونکہ اصل تمام چیزوں کی اصل ہے توحید، رسالت کی اصل بھی توحید ہے، تو توحید میں جب تک تمام عالم کی حقیقت واضح نہ ہو جائے کہ عالم کیا ہے، کون سا عالم کیا ہے، عالم ناسوت کیا ہے، اس کی حقیقت کھل جائے، ملکوت کیا ہے، اس کی حقیقت کھل جائے،
جبروت کیا ہے اس کی حقیقت واضح ہو جائے، اور لاہوت کیا ہے اس کی حقیقت واضح ہو جائے. جب تک یہ حقیقت واضح نہیں ہو جاتی وہ صوفیہ کی نظر میں اس کی توحید کامل نہیں ہوتی، موحد نہیں ہوتا وہ مکمل. تو یہ ایک سیر ہے، سیر من اللہ، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر باللہ. تو یہ سیر ہیں مختلف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھے گا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس کے افعال سے پہچانے گا کہ اس عالم میں کون سا فعل سرزد ہو رہا ہے، وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور اس میں کون سی صفت تجلی کر رہی ہے. تو اسی میں انسان پہ پھر کیفیات طاری ہوتی ہیں، پھر اس کی کیفیتوں میں رنگ بدلتے رہتے ہیں اس کے. تو بعض اوقات مجذوب بھی ہو جاتا ہے بندہ اسی میں، بعض اوقات وہ ایسا مجذوب ہوتا ہے کہ انا الحق بھی کہہ دیتا ہے، بعض اوقات انا قادر کہہ دیتا ہے، بعض اوقات سبحانی ما اعظم شانی کہہ دیتا ہے، بعض اوقات کسی کو نہیں پہچانتا، من عائشہ، من ابو بکر. ٹھیک ہے، مختلف معاملات، یہی کیفیات کا عالم ہے ایک، کیونکہ اس کی تجلی ہر ایک پہ الگ الگ ہوتی ہے. جتنا کوئی ظرف برداشت کر سکتا ہے اتنی اس پہ تجلی ہوتی ہے. اگر اس سے وہ پیر کامل کے ماتحت ہے تو پیر کامل اس کی تجلی کو کنٹرول رکھے گا، یعنی یہ وولٹیج ہے سمجھ لیں. تو ٹرانسفارمر جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ کرنٹ آگے دے گا. مرشد اگر کامل ہے تو وہ اتنی ہی تجلی مرید پر آنے دے گا جتنی اس کی عقل، اس کی روح، اس کا شعور برداشت کر لے. اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ مجذوب ہو سکتا ہے، اور جو کھلا خود بخود ذکر کرتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں، پاگل بھی ہو جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے یہ راستہ ذکر سے تصوف کو طے کرنے کا راستہ بغیر مرشد کامل کے نہیں ہو سکتا. اگر مرشد کامل کے بغیر کرے گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مارا جائے گا، ہلاکت میں پڑ جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ شریعت ہے، اور شریعت واضح ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کرو یہ نہ کرو. ان الحلال بین و ان الحرام بین، ہر چیز واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، مشتبہات بھی واضح ہیں. وہ یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے. زہد، تقوی، ورع وغیرہ ساری چیزیں وہ جن کا تعلق اشیاء سے ہے وہ سب واضح ہے، اور جن کا تعلق تجلیات سے ہے وہ عالم لا الہ الا اللہ کا ہے، وہ اندر کا ہے. جب وہ موحد حقیقی ہوگا تب جا کر اس کو ایمان اس کا کامل ہوگا. تو یہ ذکر سے ہوتا ہے. پہلے تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو نا پورا پڑھو، پھر جب مختلف اس کے معاملات ہیں تو پھر اس کو الا اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے. پھر جب اس کا ذکر آگے جو ہے نا بڑھتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں تم اللہ بولو. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو عالم لاہوت کا معاملہ ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ پڑھو. پھر اس کی ضربیں ہیں، ضربیں کون سی ضرب ذکر کی کہاں لگائی جائے گی، اس کے طریقے. یہ پورا معاملہ تصوف اور رائے سلوک کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معاملہ. تو کیونکہ اس میں جلال بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اس میں کمال بھی ہے، سبھی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے اس کے اندر. ایک پورا عالم ہے یہ. سمجھ لیں کہ اندر کی بستی جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ سے ہے، اور ظاہر میں
محمد رسول اللہ کی جلوہ گری ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جو بھی جلوہ گری ہے وہ حقیقت محمدی سے آئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے وہی توحید کو ظاہر کرنے والی ہے، وہ آئینہ ہے. ذات باری تعالیٰ کے جلوہ گر ہونے کی جگہ حقیقت محمدی ہے. اس کے جلوے کہاں نظر آتے ہیں؟ اس آئینے میں، جس کو صوفیہ حقیقت محمدی کا نام اس کو دیتے ہیں. حقیقت احمدی، حقیقت محمدی، پھر مخلوق، پھر ان کی ساری آگے جانا، یعنی تفصیل ہے اس کی. تو اس لیے لا الہ الا اللہ پر جو ہے وہ یعنی مداومت کرواتے ہیں. بعض سلسلوں میں تو 12,000 صبح اور 12,000 شام کو پڑھنے کا ہوتا ہے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہی پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کا اندر باہر یہ ذکر جو ہے وہ جاری و ساری ہو جائے. شروع میں تو یہ ہوتا ہے، جب وہ اس سے یعنی اس پہ اس کی مہارت ہو جاتی ہے. اچھا، جس ذکر کو انسان کثرت سے کرتا ہے اس کے ہی اسی کی نورانیت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اسی کی روحانیت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وہ اسی کے چشمہ، اسی کے نور کا چشمہ لگا کے دیکھتا ہے عالم کو. اس کو اگر تھوڑا اور واضح کر دیں، کس چیز؟ آخری بات ارشاد کیجیے کہ جس طرح وہ ذکر کرتا ہے اسی سے عالم کو دیکھتا ہے. دیکھیں، جو شخص ہے وہ جس کی یاد میں رہتا ہے اسی کے خواب دیکھتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں. اب جس کو امریکہ کا ویزا چاہیے اس وقت اس کی کوشش کرتا رہتا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب سوئے گا دیکھے گا ہاں میں فلاں جگہ پہنچ گیا، یہ پروسیس سے گزر رہا ہوں. کبھی خوف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے یار مجھے ویزا نہیں ملا، ریجیکٹ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھماغ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں سوچتا رہتا ہے وہ. تو جس کے انسان خیال میں ہوتا ہے اسی کو خواب میں بھی دیکھ لیتا ہے. تو یہ اس نے دنیا کے ایک غم کو پالا تو اس کے مختلف شکلیں اس نے دیکھ لی. اچھا، اگر وہ ذکر کا آئینہ لگا لے، چشمہ لگا لے، تو پھر اس کو نظر آئے گا نا، پھر کچھ جو کچھ اس میں سے چھن چھن کے آ رہا ہے اس کو نظر آئے گا. تو یہ عالم غیب کی کھڑکیاں ہیں یہ لا الہ الا اللہ. ہاں، اس کا جو نور ہے وہ عالم غیب کی سیر کراتا ہے. بندے کی اپنی کیفیت میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تمام چیزوں کا ذائقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. چینی کے چکھے گا تو بولے گا پتہ نہیں کیا چینی ہے یہ، کیا نمک چکھے گا تو ذائقہ نہیں آئے گا. کبھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی اور غم بھی محسوس نہیں ہوگا. بس اپنا ذکر میں لگا رہے گا. وہ سب برابر ہو جائے گا. اس کی تمیز ختم ہو جائے گی. تمام رنگ ایک جیسے ہو جائیں گے، تمام ذائقے ایک جیسے ہو جائیں گے، نفع نقصان برابر ہو جائے گا. بھائی یہ چیز کیا ہے؟ کپ ہے. اور یہ کیا ہے؟ اب جو اس میں فرق نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ کون اس کو کون عاقل کون بولے گا؟ مطلب مجنون ہی ہے بھائی. کپ اور پرش میں فرق نہیں کر رہا، ساسر اور کپ میں فرق نہیں کر رہا. یہ کپ ہے، دیکھو بھی نظر آ رہا ہے یہ کپ ہے، اور یہ تو پلیٹ ہے. پلیٹ اور کپ میں فرق جو نہ کرے اس کو کیا بولیں گے؟ یہ اپنی حالت پہ نہیں ہے، یہ عقل اس کی کام نہیں کر رہی. ہاسپٹل میں اس کو چیک کراؤ، ہے نا. تو جو ان معمولی باتوں میں فرق نہ کر سکے وہ اس کو پاگل ہی کہیں گے نا لوگ. تو یہی بات ہے. اسی طرح یعنی ان معاملات میں جو توحید کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ذکر کی تجلی ایسی ہوتی ہے اس کی معاملات اس کی عقل کو معاف کر دیتے ہیں. عقل معاف ہوگی تو اب فرق کون کرے گا؟ عقل ہی تو فرق کر رہی تھی، عقل ہی معاف ہو گئی.
اب کیا کرے گا وہ تو کچھ کر نہیں سکتا بیچارہ ابھی. اب شیخ کامل اس کو نکالے گا اگر اس کا شیخ ہے پیچھے, تو اس تجلی کو زیادہ دوام نہیں ہونے دے گا وہ, کیونکہ اگر اس میں وہ کہتا رہا تو پھر سمجھ لو کہ یہ بھی ایک طرح کی سمجھ لے گمراہی میں آتا ہے کہ وہ حقیقت تک تو نہیں پہنچا نا, راستے میں ہی رک گیا. یہ یعنی اس راہ کی گمراہی ہے, یہ وہ والی گمراہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایمان و کفر والی, وہ نہیں. یہ اس راہ کی گمراہی ہے, یعنی اس راہ میں عقل کھو گئی اور وہ نہیں مل رہی اس کو. عقل ہو تو پھر وہ فیصلہ بھی کر لے. شیخ کا حیات ہونا ضروری ہے اس لیے. شیخ ہو یا اور کوئی بھی ہو جو اس پر رحم کھائے, اس کو نکالے وہاں سے, جس کا تصرف ہوتا ہو, جس کا بس چلتا ہو. ان کا ظاہری حالت میں ہونا ضروری ہے. ظاہری حالت میں ہونا ضروری ہے. تو اب اس معاملے میں اگر کوئی شخص ہے وہ نکل گیا, اس سے اوپر آ گیا, تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اس سالک جو ہے وہ اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے, ترقی کر جاتا ہے, تو پھر وہ حقیقی اسلام سے روشناس ہوتا ہے, وہ حقیقت میں موحد ہوتا ہے, موحد حقیقی ہوتا ہے. کیونکہ سارے سیریں کر لی, اس نے دیکھ لیا, ہر عالم کو دیکھ لیا, اور ہر عالم کی حقیقت اس نے دیکھ لی کہ عالم کی حقیقت کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لا الہ الا اللہ کی یہ رنگ لا الہ الا اللہ میں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جلوہ گری شریعت ہے. اب شریعت کا رنگ ظاہر میں ہے, وہ اس میں فرض ہے, واجب ہے, سنت مؤکدہ ہے وغیرہ, اعمال کے درجے ہیں, اور عوام الناس کے لیے وہی ہیں, اور اس میں یہ والے رنگ نہیں ہیں توحید کے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص تصوف پہ چلنا چاہتا ہے, دنیا میں حکومت کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی شریعت کی حکومت. تو اس لیے جو بھی شریعت کے حکم پہ جو بھی تصوف پہ چلے گا, اس کو شریعت کا احترام کرنا ازبز ضروری ہے, لازم ہے. نہیں کرے گا تو اس حکومت کا مجرم کہلائے گا. تو مجرم کی جو سزا ہوگی اس کو ملے گی. یہ عالم عقل ہے, اور وہ عالم بعض اوقات عالم مدہوشی میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اب مدہوش کبھی عالم عقل کو پہچانتا ہے, کبھی نہیں بھی پہچانتا. جب پہچانے گا تو مانے گا, جب پہچانے گا نہیں تو مانے گا کیا. ہاں, اگر کوئی اس کو پہچان کرا دے تو احترام کرے گا اس کا, تبھی تو مجذوب حقیقی ہے. اگر اس نے احترام نہ کیا تو پھر یہ کسی دھوکے میں گرفتار ہے, سچا مجذوب نہیں ہے. بس یہی فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے تحت ہے, اور سیر کے دوران کیا اس کی دنیاوی معاملات معطل ہو سکتے ہیں؟ ہو بھی سکتے, نہیں بھی ہو سکتے. سمجھ لو وہی غلبے کی بات ہے کہ غلبہ جیسا ہو جائے ویسا ہی ہوگا اس کے ساتھ. بعض اوقات بالکل 0/0 ہو جائے گا, اور بعض اوقات کچھ چلتا رہے گا, کچھ رک جائے گا. بعض اوقات بہت ترقی ہو جائے گی دنیاوی معاملات میں, کچھ کا کچھ ہو جائے گا, رنگ لگ جائیں گے جسے کہتے ہیں. یار جب سے ذکر شروع کیا بھائی, ہر ایک الگ الگ معاملہ ہے. کیونکہ یعنی کسی پہ جمال کی تجلی ہوگی. اب جیسے شہد کی مکھی ہے تو اس کی غذا کیا ہے؟ پھولوں کا رس, ٹھیک ہے. اور دوسری مکھی ہے, اس کی بھی غذا ہے.
وہ غلاظت پہ بھی بیٹھ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو مٹھائی پہ بھی بیٹھ جائے گی۔ تو روح کا بھی الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ روح جب ذکر دیکھتی ہے کوئی، یعنی جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کی روح کیسی ہے اس کے مطابق روح کا رسپانس ہوتا ہے۔ نفس کیسا ہے تو اس کے مطابق ہی اس پر تجلی ہوتی ہے نا۔ تو یوں آپ سمجھیں کہ جیسے بھوکا ہے، بھوکا، اس کو چوتھے پانچویں گھر سے خوشبو آ جائے گی اس کے روٹی کے پکنے کی، یار روٹی پک رہی ہے کہیں پہ، ہے نا۔ 3 دن کا بھوکا ہو، 4 دن کا بھوکا ہو، اس کو بولو گے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو بولے گا 4 روٹیاں۔ آپ نے روٹی تو نہیں بولا تھا، آپ نے بولا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ 3 دن کا بھوکا ہے تو اس کے ذہن میں روٹی ہی ہے، وہ بولے گا 4 روٹیاں۔ بھائی کہاں 4 روٹیاں لا دے کتنا کہ تو مجھے، جیسے جب روزہ بہت تیز لگ رہا ہو انسان کو تو گھڑی دیکھتا رہتا ہے، صبح 9 بجے سے افطار کر رہا ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ، ہاں یار 9 بج گئے، ابھی کتنے گھنٹے رہ گئے افطار کرنے میں، افطار شروع ہے اس کا ذہنی طور پہ۔ تو ابھی افطار کی تجلی اس پر ابھی سے ہو رہی ہے، ابھی افطار آیا نہیں ہے، افطار کا وقت۔ تو ذکر و اذکار کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جیسا نفس ہوتا ہے اس پر ویسی تجلی ہوتی ہے۔ کفار اگر ذکر کرتے ہیں تو کیونکہ ان کی ارواح پاکیزہ نہیں ہوتی تو ان پر شیطانی تجلی ہو جاتی ہے، شیطان ان کی طرف رجوع کر جاتا ہے جلدی، تو ان کو بڑے چمتکار ان کو دکھاتا ہے، وہ جو کچھ اس کو آتا جاتا ہے سارے دکھا دیتا ہے ان کو۔ تو یہ کہتے ہیں بڑے ترقی کر رہے ہیں بھائی ہم تو، 3 دن میں ہے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارا، 5 دن میں، مہینے میں۔ تو وہ دکھاتا ہے اور عالم ناسوت پہ اس کا جادو بھی چلتا ہے، تو جادو کے ذریعے وہ اس کی معاونت کرتا ہے۔ ذکر کے جو معاملات ہیں وہ انسان کے نفس اور روح کے مطابق ہی اس پر متوجہ ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ گناہ گار ہے اور اس کے گناہ زیادہ ہیں، توبہ نہیں کرنا چاہتا، جری و بے باک ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ ذکر میں لگتا ہے کسی کام میں، یار یہ میرا کام ہو جائے، تو اس کی روح کیونکہ پاکیزہ نہیں ہے تو اس کی طرف شیاطین جلدی متوجہ ہو جائیں گے اور اس کو مختلف چمتکار دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، اور وہ تو چاہتا ہے کہ میرا کام ہونا چاہیے، باقی خیر ہے، شریعت کی پاسداری تھوڑی کرے گا وہ۔ تو دیکھیں ذکر سے اس نے کیا حاصل کیا، شیطانیت۔ نیت پہ بڑا، انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کا بڑا دخل ہے اس کے اندر۔ ذکر تو اللہ کا پاک ہی ہے، لیکن اب کرنے والا اس سے جو نور حاصل ہو رہا ہے وہ غلط طرف اس کو لے کر جا رہا ہے اپنی نیت کی وجہ سے۔ نور تو ایک طاقت ہے نا کہ وہ متوجہ کر رہی ہے کسی چیز کو اپنی طرف، اور کس کو کرے گی متوجہ؟ جو اس کی نیت میں ہوگا۔ اس کی نیت میں شیطان ہے تو شیطان متوجہ ہو جائے گا، اس کی نیت میں اگر اچھائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہو جائے گی۔ جب کسی مرید کی دنیا اچھی ہو رہی ہے، اس کو اچھی نوکری مل رہی ہے، اس کو اچھا کاروبار ہو رہا ہے، تو اب اس کو غمزدہ ہونا چاہیے کہ یار یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ اس میں کیا ہے، اس کے نیت کی تو بات نہیں ہے نا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، جانب اللہ، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم، جب جائے تو غم بھی نہ کریں، آئے تو خوشی بھی نہ کریں، جیسے مالک کی مرضی جی جیسے رکھے۔ رضیت باللہ ربًا، پہلا یہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، وہ جیسے چاہے رکھے، جو چاہے کھلائے،
جو چائے پلائیں، جب چائے کھلائیں، جب چائے پلائیں، نہ کھلائیں نہ پلائیں، مرضی. میری پسند کے بجائے اپنی پسند کی چیز دے دے تب بھی وہ رب ہے. وَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي، رب تو ہمارا بڑا پیارا رب ہے، بہترین مالک ہے ہمارا. سبحان اللہ. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا خیال آتا ہے یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، تو بعض جہالت میں بول دیتے ہیں کہ پچھلے جنم کا واقعہ ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا یاد آ رہا ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنم تو ہمارا دیکھیں یہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن جو ہماری روح ہے نا، روح کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہو جاتا ہے پہلے سے. ابھی وہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہوتا، اس کو چھٹیس کہہ لیں. تو اس دنیا میں ہم روح کی محدود طاقت استعمال کر سکتے ہیں. ہم لوگ عوام، ہم اپنے نفس کی طاقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر، لیکن وہ بعض اوقات قدرتی طور پہ کسی کی روح کسی خاص وقت کے لیے ایکٹیو ہو جاتی ہے، ایکسٹرا ایکٹیویٹی شو کر دیتی ہے. تو اس کو کچھ باتوں کا ادراک وقت سے پہلے ہو جاتا ہے، لیکن وہ روحوں کے ظاہر نہیں ہے. تو اندر ہی اندر آپ کی چل رہا ہوگا، یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے، یا یہ بات ہونے والی، یہ بات ہونے والی، یہ بات ہونے والی ہے، اور وہ ہو بھی جاتا ہے. نفس کو بعد میں پتہ چلتا ہے، نفس کو تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہ واقعہ ہو جائے گا. تو پھر انسان کہتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نفس اور روح دونوں کا مجموعہ ہے، تو کہتا ہے ہاں یار میں پہلے ہی سوچ رہا تھا یہ کام ایسے ہے، مجھے لگتا ہے یہ کام میں نے کہیں دیکھا ہے، سنا ہے پہلے سے. تو ادراک کی بات ہے، یہ روح کا ادراک زیادہ ہوتا ہے. روح کو تو بہت سارے راز ہیں روح کے، تو جس کو یہاں پہ ظاہر ہی نہیں کیا گیا دنیا. تو اس لیے یہاں تو اس کو اس کی طاقت محدود کر کے اس کو اس پنجرے میں، قید خانے میں قید کر کے اس کو رکھا گیا. اب وہ بیچاری روح ہے، آنکھوں کے سوا دیکھ نہیں سکتی، کانوں کے سوا سن نہیں سکتی، زبان کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتی، چھونے کے علاوہ کچھ محسوس نہیں کر سکتی. یعنی اس کو تو بالکل پیک کر دیا گیا، اس کو، روح کو. اس لیے جب انسان مرتا ہے، اگر وہ جنتی ہے، ارے وہ تو آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کی روح پھر آزاد ہوتی ہے، اور وہ پھر حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی روح جب وہ مرتا ہے تو ایسے پرندے کی طرح ہوتی ہے جس کا پنجرہ کھول دیا ہے، خلّی سبیلہ، کہ اس کا راستہ کھول دیا گیا، وہ آسمانوں میں اڑ رہی ہے، اور ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے. اور جب تک پنجرے میں قید تھی تو کیا، یہاں سے وہاں اڑ گئی، وہاں سے وہاں اڑ گئی، ادھر سے ادھر سے. کتنا بڑا پنجرہ ہوگا، بس یہ اس کی حد تھی. تو اڑنے کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ ادراک اس کا ہو، اپنے کامل ادراک کے ساتھ وہ پھر جلوہ گر ہو جاتی ہے مرنے کے بعد. ہاں، مرنا تو روح کی آزادی ہے، موت تو یہ اس کی گرفتاری ہے. اگر کافر ہے تو وہ دنیا میں جتنی آزاد تھی اور تھی، بس کیونکہ اس نے شریعت کی پابندی قبول نہیں کی، اسلام کی پابندی قبول نہیں کی، من مانی اپنے اس نے موج اور مستیاں کرتی رہی. اب فرشتے اس کو آ کے گرفتار کرتے ہیں، پھر چل بھائی تیرا ٹائم پورا ہو گیا، ختم. اس کی آزادی اب ختم ہو گئی. کافر کی روح آزاد نہیں ہوتی، کافر کی روح گرفتار ہوتی ہے. آزاد ہوتی ہے مومن کی روح. کہ مومن جب مرتا ہے بس پھر اس کی سمجھ لو عیاشی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، اس کی او عیش میں آیا زبردست،
مومن کی قبر بھی 70 ہاتھ لمبی چوڑی، اس میں جنت کی ہوائیں، سارا کچھ ہے اس کے لیے. بھائی یہاں تو سوچ نہیں سکتا جنت کی ہوا کا، اے سی بھی نہیں چلا سکتا یہاں تو. حلال کمانے والا بیچارہ کہاں سے یہ سب عیاشی برداشت کرے گا؟ سوچے گا ہی نہیں. وہ بولے یار اتنا بل آ رہا ہے بھائی، پہلے ہی نہیں کرو، چھوڑو، ہے نا. اور جیسے وہ دنیا سے گیا، گھر والے رو رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی جان چھوٹی میری، تم لوگ بھی آ جاؤ جلدی جلدی، چھوڑو یہاں سے. یعنی ہم اس کو رو رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پہ رو رہا ہوتا ہے، او بھائی جلدی کرو یار، تم کس چکر میں لگے ہوئے ہو؟ کیا فائدہ یہ سب کرنے سے؟ کیا ہو جائے گا تمہارا؟ تم دکان پہ جا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اس کے بعد آخر مرنا ہی ہے نا. تو کل کے مرتے آج مر جاؤ، جلدی کرو، آ جاؤ. تمہارا یہاں دیکھو کیسے پروٹوکول ہے، کتنا زبردست انتظام ہے یہاں پر، جلدی آؤ. وہ ہمارے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں جانے والے، ہم ان کو رو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے موت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. اماں ابا بھائی بہن جو بھی پہلے چلے گئے آگے ہمارے، اگر ایمان کی حالت میں گئے ہیں تو وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہاں پر. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ میرے رشتہ داروں کو بھی بلا لے جلدی. وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، تاکہ وہ ہم سب مل کے رہیں گے پھر یہاں پر. اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی عمر عطا فرما دے، ہم یہ کر لیں یہ کر لیں، ابھی میں نے یہ کام کرنے ہیں. بچوں کے لیے لمبی لمبی عمروں کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی کے دل سے آ رہا مرنے کا، جس کا مطلب دعا ہو رہی ہے اس وجہ سے نہیں، مرنے کا دل چاہنا یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ذکر و اذکار اور اللہ کی محبت میں وہ دنیا سے جانا چاہتا ہے تو، ورنہ تو منع ہے مرنے کی محبت. نہیں، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، تمنا جو وہ نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ بھائی ابھی اس کی کمائی پوری توڑی ہوئی ہے. جتنی مہلت اللہ نے دی ہے تو اس کو ٹھکرائے نہیں، بلکہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا پورا اجر و ثواب اس پوری دنیا سے اور وہ مافیا سے بہتر ہے. بلکہ ایک نیکی کا ثواب بھی بندے کو دنیا میں دیا جائے تو یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. کیسے؟ کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کسی نے کہا تو اس کے نام کا درخت جنت میں لگتا ہے نا، کتنا بڑا درخت ہے وہ، اور جی اتنا ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے. اب وہ درخت یہاں بھی پہ جو ہے وہ اتار دیا جائے اگر کسی کے لیے، بھائی یہ تیرا ایک نیکی کا ثواب تجھے دنیا میں دے رہے ہیں، یہ لے بھائی. تو یہ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا سرمایہ دار کون ہوگا اس دنیا میں؟ 500 سال گھوڑا دوڑ رہا ہے، اس کا ایک درخت ہے، ایک درخت کے نیچے ہے وہ ابھی، اور اس کا پھل کتنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کانٹے تو اگیں گے نہیں، جنت کا درخت ہے، اس پر خزاں بھی کبھی نہیں آئے گی. اگر وہ اس کو کاروبار کر لے، اس کو بیچنا شروع کر دے تو اس کی پروڈکٹ کبھی کم ہوگی؟ جو پھل توڑا فوراً دوسرا لگ گیا اس کی جگہ. تو ساری دنیا تو اس سے خریداری کرے گی، پھر کتنا مال و دولت کما لے گا یہ، اور کتنا بڑا رقبہ ہوگا اس کے پاس، ایک ملک ہوگا پورا، بلکہ پتہ نہیں کتنے ملک ہوں گے. 500 سال گھوڑا دوڑے یار، حد ہو گئی یعنی نا، کہاں تک اس کا ملک ہوگا بھائی. اب ایک گھوڑا اگر دوڑے تو 80 کی رفتار سے بھی دوڑتا ہے، 60 یعنی 70 کی رفتار سے تو دوڑتا ہی ہے تقریباً. ٹھیک ہے، گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، ہاں جی 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. اب اگر اس کو ہم 10 گھنٹے دوڑا دیں تو یہ کیا ہو گیا؟ 700 کلومیٹر ہو گیا.
10 گھنٹے، اور اگر 20 گھنٹے ہو جائیں 1400 کلومیٹر ہو گیا. اچھا ابھی جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں نا کراچی میں، تو یہاں سے لاہور تک کا فاصلہ شاید 1200 کلومیٹر ہے. تو یہ تو 1200 کلومیٹر تو 2 دن میں ہو گیا، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان تو 3 دن میں ختم. پاکستان تو 3 دن میں ختم پورا اس کا پاکستان. سال 100 سال 500 سال تو کئی زمینیں چاہیے اس کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے. تو ایک نیکی جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہاں پر اجازت دی ہے، سب بولے سبحان اللہ. یہ درد تو لگے یار اپنا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، مالک کے کرم کی بھی کیا بات ہے. اتنی سی نیکی بظاہر یعنی مشقت کے لحاظ سے وہ اتنی سی ہے، مشقت کچھ بھی نہیں اس کے اندر. سبحان اللہ کہہ دیا، خالی زبان سے کہہ دیا بس. تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول کتنا دیتا ہے. تو اگر کوئی کہے نہیں مجھے تو مرنا ہے، ارے تو بھائی مرنا تو ہے ہی، جلدی کس بات کی ہے؟ کچھ کر لو نا. سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ اکبر کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ. مسبحات ہیں وہ پڑھو، تسبیحات پڑھ لو، نوافل پڑھ لو. بھائی 2 رکعت پڑھنا دنیا مافیا سے بہتر ہے. 2 رکعت پڑھنا. مرنے والا یہی تو تمنا کرتا ہوگا کہ اللہ مجھے صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مل جائے. نہیں پڑھ سکتا، اجازت نہیں. اور یہاں پر وہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ مرنے کے بعد پچھتا رہے ہوتے ہیں. ہم سے عوام الناس پچھتا رہی ہوتی ہے، یار یہ میں کیا کر کے آ گیا، میں تو یوں کرتا. اچھا یا اللہ مجھے ایک مہلت اور دے دے. پر مہلت تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے بھائی، بار بار مہلت ہوئی. ہاں اب بندے کی حقیقت اس پر ظاہر ہو گئی. ایک دن کی مہلت تھوڑی ہے، 60-70 سال کی ایج دی تھی بھائی تمہیں، کیا کیا تم نے؟ بس یہی کیا اور یہی تمہاری اوقات ہے. ہاں بغیر دیکھے تو اتنا ہی عمل ہو سکتا تھا جو تم نے کر لیا. دیکھ کر کیا تو پھر الگ بات ہے نا، اس کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو یؤمنون بالغیب کا انعام ہے اصل میں. ملامتی گروہ کیا ہے؟ یہ کیا لوگوں کو ملامت کرتے ہیں؟ نہیں، ملامتی گروہ وہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں بڑے پائے کے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اعلیٰ پائے کے اولیاء میں لکھا ہے کہ یہ اپنے روحانیت کو، اپنے معاملات کو چھپاتے اور ظاہر نہیں ہونے دیتے لوگوں میں، اور اس کے ذریعے کوئی ہیلا بہانہ کر لیتے ہیں کہ ہماری نیکی چھپ جائے. مثال کے طور پر غالباً ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ لوگ جو ہے وہ میرے استقبال کے لیے جمع ہوئے ہیں ایک جگہ. رمضان کا مہینہ تھا. کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ لوگ سامنے میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بھائی زاہد زمانہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. اپنے نفس کو میں نے بولا ابھی تجھے مزہ چکھاتا ہوں اس کا، میں زاہد زمانہ بنتا ہے تو، دیکھ کیا کرتا ہوں میں. آپ گئے، رمضان کا ٹائم تھا، لیکن آپ نے روزہ تو رکھا نہیں تھا، رخصت تھی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا، دن کا ٹائم تھا، مسافر تھے نا آپ، تو آپ کو تو اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھیں آپ. تو آپ نے سب کے سامنے دن کے وقت روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ نکالا. جب قریب پہنچے تو کھانا شروع کر دیا. لوگوں نے یہاں پہ ملامت شروع کر دی، یار بھائی یہ کا سب بزرگ ہے، روزہ ہی نہیں رکھا، یار ہم جیسے گناہگاروں کا روزہ ہے، یہ تو بڑا زاہد زمانہ بن کے آ گیا، اور دیکھو کھانا کھا رہے ہیں تو سب کے سامنے. آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے سب چلے گئے، کوئی نہیں رکا. تو آپ نے اپنے نفس کو بولا دیکھا مزہ آیا. تو ان کی داد و تحسین حاصل کرنا چاہ رہا تھا نا عوام الناس کی.
اصل میں عوام الناس کی داد و تحسین بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، فرعون نے کہا قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، اس کا اس کو کیا فائدہ ہونا تھا مجھے بتائیے، اور کیا فائدہ اس کو ہوا؟ بھئی بادشاہ وہ پہلے بھی تھا، غلاموں کو بولتا تم سجدہ کرو، کپتی اور بنی اسرائیل کے لوگ غلام تھے اس کے، تو بادشاہ تھا نا، بنی اسرائیل تو تھی پوری ساری کی ساری غلام ہی تھی اس کی، قبضہ کیا ہوا تھا اس نے، کپتی اس کے اپنے لوگ تھے، وہ بھی اس کے ماتحت تھے، وہ کہتا مجھے سجدہ کرو، اچھا سجدہ ہو گیا، تو اس کے سر پہ کیا سینگ نکل آئے سجدہ ہونے سے؟ مطلب اس کو کیا فرق پڑا جسمانی طور پر، روحانی طور پہ کیا مل گیا اس کو ایسا؟ خدا تو وہ نہیں تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، صرف ایک تسکین، جھوٹی تسکین، جھوٹی تسکین، نفس کی تسکین اس کو حاصل ہو گئی کہ بھئی لوگ مجھے مانتے ہیں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں مجھے لوگ۔ اچھا سجدہ کرنے سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ کوئی کسی کے سامنے اپنا ماتھا رکھ بھی دے تو جس کے سامنے ماتھا رکھا ہے اس کو کیا فائدہ ہو جائے گا اس کے سجدہ کرنے سے؟ مطلب اس کا کھانا تک ہضم نہیں ہوگا اس سے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور دوسرا بندہ آگے اس کو سجدہ کر دے تو اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں ہوگا اس سے، اور لو ہے تو ہائی نہیں ہوگا۔ اگر مصنوعی خدا کو بخار چڑھا ہوا ہے اور لوگ آگے اس کو سجدہ کریں تو کیا اس کا بخار اتر جائے گا؟ بخار تو گولی سے اترے گا یا انجیکشن سے، کسی کے سجدے سے تو نہیں کچھ ہونے لگا۔ تو آخر یہ کس قسم کی بے وقوفی کا شکار تھا فرعون؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ مغرور احمق ہوتا ہے ہمیشہ، عاقل مغرور نہیں ہوتا، عقل والا کبھی غرور نہیں کرتا، وہ حقیقت کو جانتا ہے۔ یار کیا فائدہ مجھے یہ تام جھام کرنے کا، کیا فائدہ اس کا؟ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے نفس کو غرور سے بچانے کے لیے ایسے ہیلے کرتے ہیں کہ ان کی جو عبادت ریاضت ہے اس کا پول نہ کھل جائے گا، اس کا راز نہ فاش ہو جائے، لوگ ان کو نیک نہ سمجھنے لگیں۔ لوگ ان کو نیک سمجھیں گے تو پھر لوگ خوشامد کریں گے، لوگ دھوکے میں ڈال دیں گے اس کو، آپ بہت نیک ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ ارے بھائی تو اپنا کام کرا رہا ہے، تو خود دعا کر لے۔ اچھا اگر بندے نے دعا کی، نصیب میں اس کا کام تھا وہ ہو گیا، اب یہ سب کو بتائے گا میں نے دعا کی تھی اس کے لیے، دیکھیں کیسے کام ہوا اس کا، فقیر نے دعا کی تھی اس کے لیے، اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اگلے دن دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، کم وقت بخار ہو گیا اس کو، اس کا بچے کا یہ جو پرابلم ہو گئی، کوئی بھی اس کو اگر ذرا سی بھی اس کو یعنی ہچکی بھی لگ گئی نا، دیکھا بچ گیا، ہچکی لگ گئی تھی اس کو، مر جاتا تو پھر میں نے تھوڑا رحم آ گیا مجھے۔ ایسے ایسے لوگ بھی آپ سنیں گے اکثر کہ اپنی مصنوعی یعنی اپنی نظر میں خود ہی نیک ہوتے ہیں بیچارے، دوسرا اتنا پروٹوکول نہیں بھی دے رہا ہوتا، خالی خوشامد ہی کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ ایسے ایسے ایسے، آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے۔ اچھا بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو اس سے بولا کہ بھائی میں اللہ کا ولی ہوں نا، ایسا کرو پھر اپنا گھر میرے نام کر دو کاغذات، اور آپ باہر رہا کرو، مجھے اپنا گھر مجھے گفٹ کر دو۔ کہا نہیں اب اتنے بھی ولی نہیں ہیں آپ،
کہ میں آپ کے نام اپنا گھر کا ہی سارا کام وہ کر دوں. نہیں سمجھتے لوگ. ایسے عرف میں چل رہا ہوتا ہے بھئی آپ نیک آدمی دعا کرنا, ذرا بات بری لگی تو پھر کون نیک اور کون کچھ. لیکن لوگ اتنے سے میں ہی دھوکے میں آ جاتے ہیں, اتنی سی بات پر کہ لوگ مجھے واہ واہ کرتے ہیں, میں جاتا ہوں میرے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, مجھے اچھا سمجھتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں کئی لوگ. تو وہ لوگ چپل بھی اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں بعض اوقات. سارا دھوکہ, یہ سب دھوکہ. تو جو ملامت اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں رہتے ہیں, عام آدمی بن کے رہتے ہیں, بلکہ عام سے بھی تھوڑا سا نیچے. وہ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں جائز ہوتے ہیں ان کے لیے, لیکن لوگوں کی نظر میں ان کا جواز پوشیدہ ہوتا ہے. ناجائز کام نہیں کرتے, کام جائز ہی کریں گے وہ, لیکن لوگوں کی نظر میں وہ کام ہلکا ہوگا, اچھا نہیں ہوگا. بولیں گے یار یہ ولی ہوتا تو کم سے کم ایسا تو نہ ہوتا یار, ایسے کوئی ولی ہوتے ہیں, شکل دیکھیے اس کی. لوگ تو ایک دم میں کرتے تھے ولایت سے معزول. کسی نے چاہے وہ بیوٹی پارلر سے جو نا تیار ہو کے آیا ہو تو اس کا رنگ منگ تھوڑا صاف ہو, اچھے جو نا قبیلے کا ہو, رنگ منگ اس کا صاف ہو, تو بولتے ہیں بڑا کیسا نور ہے اس کے. اچھا تو پھر جو پورا افریقہ ہے اس میں تو کوئی ولی نہیں ہوگا پھر شاید. حضرت بلال رضی اللہ عنہ, آپ کا رنگ مبارک سفید تو نہیں تھا نا, سخت گندمی رنگ تھا آپ کا. پھر کیا کریں گے, ان جیسا کو ہوگا. لیکن یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے خود ہی بنا لیا بھی چہرہ کا نور کیا ہوتا ہے. اچھا اور ولی کیسا ہونا چاہیے, کیسا دکھنا چاہیے, کیسا نظر آنا چاہیے, نیک بندہ کیسا ہوتا ہے, آپ ان کو بتاؤ گے نیک کیسا ہوتا ہے. اگر آپ پیر ہیں, اگر آپ عالم ہیں, اگر آپ بڑے ایسوں کی لوگ تعظیم کرتے ہیں نا زیادہ دینی اعتبار سے, اس کو اگر اس کا تام جھام نہیں ہے, اس کو لوگ معمولی سمجھیں گے, بھائی لگتا ہی نہیں ہے کہیں سے, کہاں ہوگا ایسے, کوئی اس کے گرد نہیں ہوئے گا. اور 2 نمبر اگر آ جائے گا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, ہٹو بچوں کے ساتھ, لوگ بولیں گے یار یہ بندہ ہے, واہ واہ. اس سے تو ملنے کے لیے بھی بہت لائنیں لگتی ہے, اور ٹائم ایسے نہیں ملے گا ٹائم اس کا. ہاں فیس بھی دو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, جوتیاں رگڑو, پھر کچھ ملے گا. اللہ کے یہاں کون مقبول ہے کسی کو کیا پتا. تو یہ اللہ کے یہاں مقبول ہونا چاہتے ہیں, تو یہ اولیاء ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں نہیں بھائی لوگوں کی نظروں سے جو جتنا چھپو گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو پروٹوکول دے گا. یار ہر شخص کو ان کی طرح نہیں کر سکتا, تو جو عام شخص ہے وہ اس غرور سے کیسے بچے جو لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں یا کوئی اور معاملات ہو جائیں اس کے ساتھ. ہاں دعا کرتا رہے کہ اللہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہم اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ دعا بھی کرتا رہے, یا اللہ تو نے ہمیں ہدایت دیا, اب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ دعائیں کرتا رہے. ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ, اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ دل ہی تو ہے, کبھی ایسے بدل جاتا ہے, لمحے میں ایسے ہو جاتا ہے, لمحے میں ایسے ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں کہ دل جو ہے وہ رحمان کے دست قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان میں,
جیسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے، پھیر دیتا ہے۔ خوف کا مقام ہے، بس یہی بات ہے کہ جب ہم مریں تو ہمارا دل حق کی طرف راغب ہو، بس۔ یہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں نا انسان کے، موت کے، اور بس یہ خلاصہ ہے پوری کا۔ اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور اسی میں فیصلہ ہوتا ہے، کون کیا کس حال میں دنیا سے گیا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر صرف خاتمے کے ساتھ، کہ خاتمہ کیسا ہوا۔ جیسا خاتمہ ہوا ویسا ہی لکھ لیا جائے گا کہ یہ بندہ بحالت ایمان دنیا سے گیا، بحالت اخلاص دنیا سے گیا، بحالت عشق و محبت دنیا سے گیا، یا بحالت مجبوری، یا بحالت انکار، یا بحالت شکوہ، عافان اللہ معاذ اللہ۔ تو جو مجبوری میں تو عام لوگ جاتے ہیں، نہیں جانا چاہتے لیکن چلے جاتے ہیں، ہاں ایمان ان کا اپنے حال پہ ہوتا ہے، بچ گئے۔ لیکن اگر کوئی شکوے کے ساتھ گیا تو کافر ہی ہو گیا نا۔ اگر اس کو رب کے فیصلے پہ شکوہ ہو گیا کہ اللہ تو نے مجھے موت کیوں دے رہا ہے، میری تو ساری کمائی ختم ہو گئی، میری تو کمائی دنیا میں تھی۔ جس کی کمائی آگے ہوگی وہ تو خوشی خوشی جائے گا، اچھا ادھر جانا، ادھر اپنا گھر ایک ادھر بھی ہے، یہ چھوٹے گا تو وہاں چلے جائیں گے، وہ اس سے اچھا ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ تو جس نے آگے گھر بنایا ہوگا وہ تو خوشی خوشی جائے گا، یہاں تو اس کی جھونپڑی ہے، وہاں تو محل ہے، تو جھونپڑی سے اٹھ کے محل میں جانے والا تو خوشی ہوگا، یہاں تو گنوانا پڑ رہا ہے اس کو، کمانا بھی ہو تو گنوانا بھی ہے ساتھ میں، اس پہ خرچہ اس پہ خرچہ، یہ ٹیکس، یہ فلانا فلانا، یہ پتہ نہیں کیا کیا۔ مومن کی زندگی تو ہوتی کیا دکھانا ہے۔ تو اگر جو عوام الناس ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرے، اور مرنے کی تمنا نہ کرے جلدی، بلکہ یہ کرے کہ یا اللہ تعالیٰ تو مجھے خیر کے ساتھ، ہاں مجھے ایسی عمر دے جو کہ تیری عبادت میں مشغول رہوں، بس دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ ہاں بعض مریدین ایسے ہیں کہ جن کا اپنے شیخ سے روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہے اور بعض کا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ مضبوطی کی ہے، کمزوری کی؟ نیت۔ بھائی دیکھیں، جس کی نیت جو ہے اس کے لحاظ سے اس کا معاملہ ہوتا ہے آگے۔ اب جس کو تو اپنا مقصد جہاں سے نظر آ رہا ہوگا اس کا قلبی تعلق وہاں سے قائم ہو جائے گا خود بخود، اور جس کا مقصد نہیں ہے کچھ، یا مقصد تو ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے یہاں سے پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کیا کرے گا، اس کا تعلق اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوگا، بتکلف اس کو قائم کرنا پڑے گا، یعنی کرنا پڑے گا اس کو خود قائم، پھر آہستہ 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 اذا قرر، کیونکہ جس چیز کی تکرار کی جائے وہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے شیخ کی محبت میں یعنی قابل ہو جائے، آہستہ آہستہ۔ جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں پہلے منافق تھا، میں نے دیکھا دیکھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اور میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی،
کہنا ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے طواف کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا، کیا قسمت تھی ان کی، پیچھے مڑ کے دیکھا اور میرے سینے پہ نا اپنے دستے کرم پھیرا ایسے، بس نفاق ختم ہو گیا، ایمان آ گیا اس کی جگہ۔ تو یہ اب ہر ایک کی ایسی قسمت تو نہیں ہوتی، اللہ ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ چلو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ایسے بھی ہوتا ہے، منافق کو بھی مومن کر لیا جاتا ہے کہ اس کا نفاق دور کرنا اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور نہیں ہو رہا ہوتا، تو جو کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے تصرف کے ذریعے، اس کا تصرف کر کے اس کے قلب پر اس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بندہ کوشش کرتا ہے۔ اب ہم تو دیکھا جائے تو منافق ہی ہے، وہ والے نہ صحیح تو چھوٹے منافق تو ہیں ہی، تو ہمارا قلب کب اس لائق ہے کہ حب الہی یہاں پر جلوہ کرو، تجلیات الہی یہاں پر آئیں۔ لیکن چلو ہم اچھوں کی نقل کریں گے، لائن میں لگے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے کہ شاید ہمارا بھی نمبر آ جائے، کہ بعید نہیں ہے، نظر ہو گئی، اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا، ہو جائے گا، لمحے کی بات ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میرا اپنے تمہیں شیخ سے محبت اب یہ شیخ کی ذات سے ہے یا اس کی صفات سے ہے؟ میں دیکھیں شیخ کی ذات تو کیا حیثیت رکھتی ہے، ذات تو وہی ہوتی ہے، مومن ہو یا کافر ہو، اس کی صفت ہی بدلتی ہے۔ جیسے زید ہے مثال کے طور پہ، ایک شخص ہے، وہ پیدا ہوا کسی کے گھر پہ، اب اس کا نام رکھ دیا گیا زید تو وہ زید ہو گیا، اس کا نام رکھ دیتے بکر تو وہ بکر ہو جاتا، اس کا نام رکھ دیتے اگر زبیر تو وہ زبیر ہو جاتا، اگر اس کا نام رکھ دیتے عمیر تو وہ عمیر کہلاتا، وہ تو وہی ہے نا، ایک ہی ہے۔ ذات کا مقصد نہیں ہوتا، ذات سے پیر کی ذات سے مرید کو کیا لینا دینا، ہاں جو اس کے اندر ہے، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، جو اس میں انوار ہیں ذکر کے، روحانیت ہے اس کی، اس سے کام ہے ہمیں تو، شیخ کی روحانیت سے کام ہے نا ہمیں، جسمانیت سے تو وہ عام آدمیوں کی طرح ہے، جیسے بھائی عام طور پہ انسان کی بیگم اس کی مرید نہیں ہوتی نا، دوسرے لوگ اچھا ہاں اس کی اولاد بھی اس سے زیادہ فیض نہیں پاتی ہے نا، وہ اس کو باپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ان کو وہی حاصل ہوگا جو بیٹے کو باپ سے ملتا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، وراثت مل جائے گی، دنیاوی فوائد مل جائیں گے، جو بھی باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ دے دے گا اس کو۔ باہر سے ایک شخص آتا ہے، وہ اس کو اپنا مرشد مانتا ہے، روحانی پیشوا سمجھتا ہے اپنا، تو اس کی نیت کیا ہے؟ روحانیت حاصل کرنے کی، انما الاعمال بالنیات، آنے والے کو پیر کی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس کا جسمانی معاملہ ہے، اس کے لیے نسب ضروری ہے، روحانیت کے لیے محبت ضروری ہے، نیت ضروری ہے، کہ جس نیت سے وہ دیکھے گا اس کو ملے گا۔ یہ بات ہے کہ جیسے جس توجہ سے، جس روحانیت سے مرید اپنے شیخ کو دیکھے گا، اسی
روحانیت کا اس پر ظہور ہوگا، چاہے اس کے اندر کچھ اپنا ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ پیر کامل ہے، اب وہ اس قابل نہیں بھی ہے جس کا تقاضا مرید کر رہا ہے، تو اس کے بڑے اس کو دے دیں گے، اوپر سے آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے جو شیخ ہیں، کیا ان کا مقام حضور غوث پاک سے اونچا ہے؟ لوگ تو منع کرتے ہیں کہ نہیں، غوث پاک کا مقام اونچا ہے. تو ان کو یہ اونچا مقام کس نے دیا؟ پیر تو نہیں دے سکتا. جس کے پاس خود مقام نہیں ہے وہ والا، تو وہ اپنے مرید کو کیسے دے گا وہ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر سے آیا ہے سلسلے کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا ہے مقام. ایسے ہی ہوتا ہے. بس ہمارا قلبی تعلق ہونا چاہیے شیخ کے ساتھ اپنے. آخری سوال ہے کہ نفس کی تسخیر، اس کا کوئی وظیفہ، یا پھر پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسے کرنا بھی چاہیے یا نہیں؟ نفس کی تسخیر، ہاں، نفس کی تسخیر کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. یہی تو کرنے کے لیے بھیجا ہمیں یہاں پر. نفس کو بنایا ہے اینٹی شرع، شریعت کے مخالف چلے گا یہ، ہر نیکی کا الٹ کرے گا یہ. یعنی بزرگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں چل رہا نا کہ یہ حرام ہے کہ حلال ہے، ٹائی ہو گیا معاملہ، دلائل ادھر بھی ہیں دلائل ادھر بھی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا نفس کس طرف جانا چاہتا ہے. جدھر نفس جانا چاہتا ہے وہ چھوڑ دو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے برائی کا ہی حکم دیتا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کسی ہوتی ہے ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نفس پہ چلیں گے، قرآن پاک میں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہے نا، سے ایمان لایا نیکی کی اور نفس کو نفس کی خواہش پہ چلنے سے رکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو نفس کی خواہش کو روندنا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل آخر لمحے تک ہماری مخالفت کرنے والا بنا کے رکھا ہے اس کو، کہ یہ کبھی بھی نیکی پہ نہیں چلنے دے گا آپ کو. نفس ہمیشہ مخالفت کرے گا جب تک کہ یہ مسخر نہ ہو جائے پوری طرح. مسخر ہو جائے گا تو پھر جب تک تسخیر میں ہے تو ظاہر سی بات ہے، سمجھے بلا تشبیہ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کاٹنے والے کتے کے منہ پہ غلاف چڑھا دیا، غلاف نفس امارہ کے منہ پہ چڑھانا ضروری ہے. ظاہر اس کا شریعت سے درست ہوگا اور باطن طریقت سے ٹھیک ہوگا. باطن بھی ضروری ہے کہ چھپے چھپے معاملات ہیں نا، لوگوں میں تو وہ ٹھیک ہو گیا بڑا، اللہ کے سامنے وہ گن تھے اور یاروں میں کیسے متقی سے. اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، کہ اللہ سے بھی فریاد ہے کہ میرا نفس بہت بدکار ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فریاد ہے کہ میرا نفس بڑا بدکار ہے. اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. کوئی وظیفہ نہیں بتایا اعلی حضرت نے، فریاد ہی ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ، یہ جو عورتیں زلیخا اور اس کی جو ساتھی ہیں عورتیں، یہ مجھے جس بات کی دعوت دے رہی ہیں وہ گناہ کا معاملہ ہے، تو اگر تو میری مدد نہ کرے تو میں ضرور ان کے دام فریب میں گرفتار ہو جاؤں گا. اصب الیہن واکم من الجاہلین، تو میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھوں. یہ بات تو
اللہ تعالیٰ سے فریاد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم نے اس کی دعا سن لی. اچھا, سننے کے بعد کیا ہوا؟ قید خانے میں پہنچ گئے, آپ 12 سال قید خانے میں رہے. فریاد اللہ نے سن لی, عورتوں کے مکر و فریب سے آپ کو بچا لیا, لیکن آپ گئے کہاں پر؟ قید خانے میں 12 سال. 12 سال کہنے کی بات ہے. جیل میں رہنا زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے, نوجوانی کا حصہ. عالم شباب میں, بالکل عالم شباب کے 12 سال قید خانے میں آپ ہی نے کہا تھا وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کہتا, ان النفس لامارۃ بالسوء, کیونکہ نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. تو اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. دن بھر کھیلوں میں راکھ اڑائی, خاک اڑائی, لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے, کہ جو ہم دن بھر کھیل رہے تھے اعلیٰ حضرت اور کھیلے, لیکن دیکھے وہ آج ہی کرتے. ہم جیسوں کے احوال کو انہوں نے بیان کیا کہ دن بھر ہم کھیلتے رہتے ہیں اور زمین کے ذرے ہم پر ہنستے رہتے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. اور شب بھر سونے سے ہی تھی غرض, کہ رات کو ہم ساری رات سوتے رہتے تھے. اس زمانے سوتے ہوں گے لوگ, آج کل تو بہت کچھ کرتے ہیں. لاکھ تاروں نے دانت پیسے, کہ لاکھ گویا تارے جب وہ یوں کر کے جو ہے ٹمٹماتے ہیں تو اس کی تشبیہ دی اعلیٰ حضرت نے کہ وہ گویا آپ پہ دانت پیس رہے ہوتے تھے کہ خاموشی سے کہ اٹھو کچھ عبادت کر لو اللہ کی, اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. غفلت, ہم جیسوں کی غفلت کا بیان کیا اعلیٰ حضرت نے. تو نفس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے تو یہی ہے کہ فریاد ہی کی جائے گی, اللہ اس کے رسول سے فریاد کی جائے گی کہ مجھے بچا لیا جائے,